غصہ ایسا شیر ہے جو تمہارے مستقبل کو بکرا بنا کے کھا جاتا ہے۔ مجبور ہونا کوئی بری بات نہیں، اور سچ پوچھو تو مجبور ہونا کوئی اچھی بات بھی نہیں۔ عبادت وہ ہے جو معبود کو منظور ہو جائے، ورنہ کروڑوں سالوں کی عبادت ایک سجدہ نہ کرنے سے ضائع ہوتی دکھی گئی۔ مریض ہونا غریب ہونے کی ابتدا ہے۔ یتیم کا مال کھانے والا 1000 یتیم خانے بنائے، سکون نہیں پائے گا۔ اگر شک بھی ہو جائے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے قریب ہے تو اس کے قریب ہو جاؤ۔ سب سے بدقسمت وہ بوڑھا ہے جس کو بڑھاپے میں گناہوں کی تمنا ہو۔ صبر کا خیال ہی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان جو چاہتا ہے وہ اسے ملا نہیں۔ جس انسان کی آنکھوں میں آنسو ہیں وہ انسان اللہ سے بچ نہیں سکتا۔ انسان کا اللہ سے قریب ترین رشتہ آنسوؤں کا ہے۔ رشوت کے مال پر پلنے والی اولاد لازمی طور پر باغی ہوگی، بے ادب ہوگی، گستاخ ہوگی۔ دعا کرنے والا یہ خیال کرے کہ اس کی دعا کرنے کے عمل سے کسی اور کا حق ختم نہ ہو جائے۔ آپ ماں باپ کے حقوق پر کتاب پڑھ رہے تھے جبکہ ماں باپ موجود تھے اور خدمت نہیں کی۔ مردہ انسانوں کی قبروں اور مزاروں پر جانے سے بہتر ہے کہ ہم زندہ انسانوں کے کام بنائیں، اللہ ہمارے کام بنائے گا۔ ایک کافر اگر قرآن پڑھ لے تو مومن نہیں ہو جاتا۔ تقوی شرط ہے ہدایت کے لیے۔ وہ مصاب ہے جسے گاڑی میں سیٹ نہ ملی، اپنے آپ کو بد نصیب سمجھتا ہے، اور جب گاڑی حادثے کا شکار ہوتی ہے تو وہی انسان اپنی خوش نصیبی پر فخر کرتا ہے۔ اگر چڑیا مالک کے گھر میں پنجرے کے اندر بھوک سے مر جائے تو چڑیا کا بنانے والا آسمان سے قہر نازل کرتا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو کرائے کے مکان میں رہنے والا ساری عمر خود کو پردیسی سمجھتا ہے۔ انسان فیصلہ ایک لمحے میں کرتا ہے اور پھر اس فیصلے کا نتیجہ ساری عمر ساتھ رہتا ہے۔ بادشاہ کو صرف نیک نہیں ہونا چاہیے بلکہ اہل بھی ہونا چاہیے۔ رات کی تنہائی میں انسان کی آنکھ سے ٹپکنے والے آنسو زمانے بدلتے ہیں، طوفانوں کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ جو شخص اللہ کے ساتھ حساب نہیں کرتا، اللہ اس کے ساتھ حساب نہیں کرتا۔ اگر مساجد میں عبادت جاری ہے اور اہل محلہ کی معاشرتی زندگی میں اصلاح کا عمل پیدا نہیں ہوتا، ایسی عبادت قابل غور ہے۔ اگر اعمال یہودیوں کے سے ہوں اور عبادت مسلمانوں کی سی ہو تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دور سے نظر آنے والے مناظر قریب سے ویسے دکھائی نہیں دیتے۔ بد مزاج ہونا اتنا خطرناک نہیں جتنا بدتمیز ہونا، کیونکہ بدتمیز آدمی الفاظ کے غلط استعمال کا مجرم بھی ہے۔ موت سے پہلے انسان مر نہیں سکتا اور وقت مقرر کرنے کے بعد زندہ نہیں رہ سکتا۔ کسی شخص سے اس کی فطرت کے خلاف کام لینا ظلم کہلاتا ہے۔ اگر اولاد نے مفت حاصل ہونے والا مال گناہ میں لگایا تو اس گناہ کی سزا پیسہ مہیا کرنے والے کو بھی ملے گی۔ لباس کے اندر ہر آدمی ایک ہی آدمی ہے۔ ہر خطرہ خطرناک نہیں ہوتا، ہر سانپ ڈستا نہیں۔ ایک سماج میں امیر اور غریب کے درمیان جتنا فاصلہ بڑھتا جائے گا اتنی ہی اس سماج میں کرپشن بڑھے گی۔ جب عذاب آنے والا ہو تو توبہ چھن جاتی ہے۔ لوگ دوست کو چھوڑ دیتے ہیں، بھینس کو نہیں چھوڑتے۔ گھر والوں کو خوش رکھے تو اللہ خوش ہو جائے گا۔ ناجائز کاموں سے بنے ہوئے محلات پر لکھ دینا کہ یہ اللہ کے فضل سے بنا ہے ایک ظلم ہے۔ نصیحت کرنے والا مخلص نہ ہو تو نصیحت بھی ایک پیشہ ہے۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے۔ کامیاب ریاست وہ ہے کہ ایک خوبصورت عورت زیورات سے لدی ہوئی تنِ تنہا ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر کر جائے اور اسے کوئی خطرہ نہ ہو۔ ہم عجیب لوگ ہیں، موقع ضائع کر دیتے ہیں اور پھر اس کو تلاش کرتے ہیں۔ انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، حتیٰ کہ شکل بھی تبدیل کر سکتا ہے، لیکن وہ فطرت تبدیل نہیں کر سکتا۔ اپنے آپ کو بد نصیب کہنے کے گناہ سے بچتے رہو۔ خوراک تھوڑی کھائیں تو طاقت ملے گی، وہی خوراک زیادہ کھائیں تو طاقت چھین جائے گی۔ غم یا پریشانی دراصل انسانی فیصلے اور اللہ کے حکم کے درمیان فرق کا نام ہے۔ چور ضرورت کا نام ہے۔ بندہ اندر سے برا نہیں ہوتا، ضرورت برا کرتی ہے، اور ضرورت ہی نہیں کرتی ہے۔ ضرورت نکال دو، بندہ ٹھیک ہے۔ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا احسان کہلاتا ہے۔ اگر تمہیں زیورات کا شوق ہے تو پھر کان میں سوراخ تو ہوگا۔ دعا کرنے سے بہتر ہے کہ کسی دعا کرنے والے کو پا لیا جائے۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔